علمی، اصلاحی، دعوتی اور تحقیقی بیانات کے لیے مولانا ڈاکٹر سعید عاطف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، یہ تین حکم ہیں، ان میں سے ہے کہ اب آپ کی نیکی کا جو دائرہ ہے وہ آپ کی ذات سے باہر پھیلنا شروع ہو۔ تو سب سے پہلے کون ہے؟ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، آپ کی پھوپھی، خالہ، ماموں، اور پھر آپ کے کزن، اور پھر یہ دائرہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اقربا سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کے رشتہ دار تو نہیں، آپ کے کولیگ ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، وہ بھی اقربا کی ذیل میں دوسرے نمبر پر توابع کے طور پر وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک آپ کا کوئی رشتہ دار کراچی میں بیٹھے ہو، اس کے حالات اچھے ہیں اور آپ اس کی طرف بھیج رہے ہیں، اور ایک آپ کا ہمسایہ ہے جس کے حالات بہت خراب ہیں، ایک آپ کا کولیگ ہے اس کے مالی حالات بگڑے ہوئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں نہیں میں نے رشتہ داروں کو دینا ہے۔ تو یہ رشتہ دار مراد بھی ہیں، اور جو بھی آپ کے قریب ہے جس کے حالات سے آپ واقف اور آگاہ ہیں اس کو بھی اس کا حق دینا ہے۔ ایتاء ذی القربیٰ، اسلام جو مزاج بناتا ہے انسان کا وہ ہے دینے والا، اور دینے والا مزاج تب بنتا ہے جب آپ کو کمانا آئے، اور کمائیں گے آپ تب جب آپ نے کوئی ہنر سیکھا ہو۔ صرف مسجد میں بیٹھ کر دعائیں کرنے سے تو ساری دنیا کے معاملات نہیں نہ چلتے۔ تو ہنر سیکھنا، سکلز اپنے اندر ڈیولپ کرنا، اپنے آپ کو مزید ترقی سے ترقی تر، آگے سے آگے، خوب سے خوب تر احسان کے درجے سے کرتے تو آگے لے جانا، اور پھر جو اللہ آپ کو عطا فرمائے وہ انسانوں میں، مستحقین میں، اپنے قریبیوں میں، علماء میں، طلباء میں، مدارس میں، اس میں تقسیم کرنا، اور اس کو اپنی سعادت سمجھنا، یہ نہیں کہ میں احسان کر رہا ہوں۔ یہ ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب یہ آیت پڑھی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ میرا باغ ہے جس میں آپ بھی تشریف لے جاتے ہیں، بہترین ہے، مدینہ کا سب سے خوبصورت باغوں میں شمار ہونے والا ہے، اسے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اللہ آپ کا دینا قبول فرمائے، لیکن آپ اس طرح کریں کہ اس کی ملکیت اپنے پاس رکھیں اور اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دیتے رہیں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ اس کو تم اپنے قریبی مستحق رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔ یعنی انفاق کے اندر بھی، ایتاء ذی القربیٰ کے اندر بھی ایک توازن اور ایک اعتدال، ٹھیک ہے؟ اور آپ اتنا دیں کہ دوسرے آہستہ آہستہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا شروع ہو جائیں۔ ہم دیتے ہیں اور وہ ایک وظیفہ ہوتا ہے اور اسی کے اوپر بندہ چلتا رہتا ہے، اور جس دن نہ ملے وہ مائنڈ کرتا ہے۔ بھائی آپ نے اس کو ہاتھ پاؤں توڑوا کے آپ نے اس کو مفت خورا بنا دیا، اس سے بھی بچنا ہے۔ کوشش کریں کہ ایسا کوئی کام ہو، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، کوئی چیز ہے، اس کو سٹینڈ کریں، 2-3 دوست ملیں، اس کو کسی کام پر کھڑا کریں، اور اس سے پہلے عہد و پیمان لیں تاکہ اسے احساس ہو کہ مال کیسے کمایا جاتا ہے، کمایا جائے گا تو پھر خرچ ہوگا۔ تو رشتہ داروں کو پالنا، رشتوں کو پالنا اور رشتوں کو نبھانا یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن ہے بڑا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے بھی فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع، جو رشتوں کو توڑنے والا، کاٹنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ ہماری ذمہ داریاں اپنے ذات سے بات اپنے گھروں میں، بسا اوقات 2 بھائی ہوتے ہیں، 2 بہنیں ہوتی ہیں، آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں، تو ان کو آپس میں تعلقات ٹھیک رکھنا، ان کا امتحان یہ ہے، اپنی غلطی ماننا۔ بڑا ہے تو اس پر چھوٹے کی شفقت بے کرا اور محبت ہو، چھوٹا ہے تو بڑے کا ادب اور لحاظ، اور اس کی بات ماننا، اس کا ادب اور اس کے مزاج کا لحاظ۔ Please don't forget to like and share.